السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 259 سے پڑھیں گے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 50 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور مئی کی آج 27 تاریخ ہے 2024۔ حضرت ذرا چیک کروا لو، بس ہوگی اتنے میں جی ڈالو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، پچھلی آیت کو ساتھ ملا لیں، قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، کہہ دو اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو بڑی ہو تمہارے سینوں میں، یعنی جس کی مرتبہ اور اس کا ہیوی ویٹ ہونا تمہارے نزدیک وہ بن جائے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پس ان قریب وہ یہی کہیں گے، من یعیدنا، کون دوبارہ ہمیں رپیٹ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، خلق کرے گا۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہو وہ ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی جس نے تمہیں پہلی بار بنایا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، بس وہ جھکائیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، متى ہو، یہ کب ہوگا، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی محترم آپ فرما دیں قریب ہے کہ یہ ایسا معاملہ قریب ہی رونما ہو۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں پکارے گا، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، بس تم جواب دو گے اس کی حمد کے ساتھ۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم گمان کرو گے تم نہیں ٹھہرے ہو مگر بہت کم، وہ جو مرنے کے بعد کا دورانی ہے، عالم برزخ۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہہ دو میرے بندوں کے لیے، یقول التی، وہ بات کیا کریں جو ہی احسن بہت اچھی ہو۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، إِنَّ الشَّيْطَانَ، بے شک شیطان
ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان وہ پھوٹ ڈالتا ہے، نزغ ڈالتا ہے ان کے درمیان۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسانوں کے لیے وہ واضح طور پہ دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں زیادہ جانتا ہے، تمہارے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا تم پہ رحم فرمائے گا، او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے گا تمہیں سزا دے گا، عذاب کرے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے نہیں بھیجا ان پہ سپروائزر بنا کر، ذمہ دار بنا کر، وکیل اور کارساز بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب زیادہ علم رکھتا ہے، زیادہ جانتا ہے ہر اس کو جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تحقیق ہم نے فضیلت و فوقیت عطا فرمائی ہے بعض نبیوں کو بعض پر۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور دی تھی ہم نے جناب داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہہ دو رسول تم پکارو بلاؤ ان لوگوں کو جو تمہارا گمان تھا اللہ کے سوا، فلا یملکون کشف الضر عنکم، بس نہیں ہے وہ مالک تم سے کسی نقصان اور ضرر کے ہٹانے کی، ولا تحویلا، نہ اس کو بدل دینے کی۔ حضرات، توجہ طلب بات یہ ہے، ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ توجہ طلب کریں حضرات، انسان وہ جنس ہے، وہ مخلوق ہے جو ساری کائنات سے سب سے آخر میں بنے۔ سورہ دہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، آسمان بنے، زمینیں بنی، پہاڑ گاڑے گئے، بحر و بحار بنے، چشم و فلک، جو کچھ بنا، فرشتے بنے، جنات بنے، کائنات کی ہر چیز بنی، وجود میں آئی، لیکن حضرت انسان نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کیا، پھر اس سے جناب حوا کو بنایا، پھر جوڑے بنائے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر مرد اور عورتیں اربوں کی تعداد میں دنیا میں پھیلا دی ہیں، اور فرمایا میں نے فرش بنا دیا ہے، زمین کو تمہارے زندوں مردوں کے لیے میں نے کافی بنا دی ہے، اس پر موج میلہ کرو، اس میں کھیتیاں اگاؤ، اس میں کارخانے لگاؤ، اس میں کیا وہ پلاٹ بناؤ، کالونیاں بناؤ جو آپ کا دل کرتا ہے، اور اس میں آپ زرعی پلانٹ بناؤ جو آپ کا دل کرتا ہے کرو، میں نے کافی بنا دی۔ اب دیکھنا ہے کہ پتھر بھی مخلوق ہے، اور پہاڑ بھی مخلوق ہیں، چٹانیں بھی مخلوق ہے، اور لوہا بھی مخلوق ہے، اور روئی بھی مخلوق ہے۔ جب کبھی ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے ظاہر اساتذہ کرام والد صاحب سمیت اور کئی دفعہ ٹیسٹ لیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں، اچھا جی یہ بتاؤ ایک من روئی ہے اور ایک من لوہا ہے، دونوں میں وزنی کون سی ہے؟ تو گمراہ ہو جاتے ہیں بچے کو، کہتے ہیں جی لوہا بھاری ہے، جبکہ دونوں کا وزن من ہے۔ جب من وزن ہے، حجم جتنا مرضی ہو جائے برابر ہے وہ، لیکن وہ سمجھ آتی ہے نا جی روئی بل ہلکا ہوتا ہے، اور ان دھاتوں میں سب سے زیادہ وزنی دھات پارا ہے۔ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ آپ بڑے بڑے دانا، پڑھے لکھے سمجھدار، بڑے بڑے فیکٹریاں کارخانے چلانے والے بزرگ ہیں، اور اس طرح کے بڑے بڑے دانا لوگ بیٹھے ہوئے جو فیکٹریوں کے مالک بھی ہیں، ان کو سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ اندازہ فرمائیں کہ ساری مخلوقات ہیں، اور انسان ایک ایسی وجود ہے، ایک ایسی مخلوق ہے، ایسی شان ہے جس کے اندر گوشت بھی ہے، لہو بھی ہے، اس کے اندر پانی بھی ہے، اس کے اندر سوچ بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے یہ بھی مخلوق، اور یہ ساری مخلوقات پہ حکومت کر رہا ہے۔ ہاتھی اس نے قبضے کیے ہوئے، شیروں کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، جہازوں کو فضا میں اڑایا ہوا ہے، ریل گاڑیاں چلائی ہوئی ہیں، اور اس نے موٹر وے بنائی ہوئی ہے، اور سلسلے جو بھی سسٹم بنا ہوا ہے انسان بنا ہے۔ تو حضرت انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، شمالیات،
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ خلیفہ ہارون رشید جو تھا بڑا محب علماء تھا اور بڑا دیندار تھا، علماء کی قدر کرنے والا تھا، دین اسلام کی تقویت میں روپیہ پیسہ خرچ کرنے والا تھا۔ اور اس کی جو ٹبری تھی بیگم رفیقہ حیات زبیدہ، کیا بات ہے، اس بی بی نے نہر زبیدہ اس دور میں بنوائی کہ جہاں مزدلفہ اور عرفات میں مینا میں پانی کی ضرورت ہوا کرتی۔ حج کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ لوگ بڑے پریشان ہیں، یہاں پانی پہنچنا چاہیے۔ تو جب اس نے سروے کروایا تو اس دور کے لوگوں نے کہا جی یہ تو بہت سرمایہ کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا تھا ان پہاڑوں کو توڑنے کے لیے ایک ایک ضرب کا اگر 1 دینار خرچ آتا ہے تو میں خرچ کروں گی، بنانا ہے۔ 20 دینار ہوں نا، صرف 20 دینار 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جب وہ نہر تیار ہو گئی تو انجینئر، ذمہ دار، سپروائزر نے جب رجسٹر پیش کیے اس میں اربوں خربوں کا پیسہ خرچ کیا ہوا ہے۔ تو دجلہ دریا کے کنارے پر محل ہے، تو زبیدہ نے وہ رجسٹر لے کر جس میں خرچے اور حسابات لکھے ہوئے اس نے دریا برد کر دی۔ اس نے کہا اللہ میں اس کام میں کرندوں کا حساب نہیں کرتی، قیامت کو تو میرا حساب رکھا۔ اللہ اللہ خیر۔ یہ میاں بیوی محل کی چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ تو خلیفہ صاحب جو ہیں وہ چاند کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بیگم نے کہا کہ حضرت صاحب میں تیری بیوی ہوں، تو چاند دیکھتے جا رہا ہوں، میں تیرے پاس بیٹھی ہوں۔ تو خلیفہ نے کہا تو رہ جا، تیرے سے چاند زیادہ خوبصورت۔ بیوی اور میاں بیوی کی جب آپس میں بات ہوتی ہے، کئی دفعہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں بڑا کچھ ہوتا ہے، آپ کو تجربہ ہے، میری زیادہ پیار ہے۔ بیوی کہتی ہے میں زیادہ خوبصورت ہوں، خلیفہ کہتا ہے میں چاند زیادہ خوبصورت۔ ساری رات ایسے چکر چلا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ صبح علماء سے پوچھیں۔ آگے مصیبت یہ ہے کہ علماء کی 2 قسمیں ہیں، زیادہ نہیں میں بیان کرتا۔ ایک علماء جو ہمارے جیسے مسکین پھرتے ہیں، ایک ہیں جن کی تنہائیں اوقاف میں لگی ہوتی ہیں، محکموں میں تنہائیں گورنمنٹ دیتی ہے، ٹھیک۔ اب وہ جو محکمے والے اوقاف والے علماء بلائے خلیفہ صاحب نے اور کیس رکھا کہ میرا اور زبیدہ کا جھگڑا ہو گیا ہے، اور موضوع یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں، میں کہتا ہوں چاند زیادہ خوبصورت ہے، تو تم فیصلہ کرو کہ کون زیادہ خوبصورت۔ وہ سمجھ گئے میرا گھر کو ہو جائے گا، یہ کہیں کہ زبیدہ زیادہ خوبصورت ہے تو تنہا بند ہو جائے گی، اگر کہیں کہ تو زیادہ چاند خوبصورت ہے تو روٹی بند ہو جائے گی۔ وہ دیکھو نا جی وہ بھی اللہ نے پیدا، وہ دیکھو جی وہ بھی اللہ نے بنایا، وہ بھی اللہ نے بنایا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی فیصلہ کن بات یہ علماء نہیں کر رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ شاگرد تھے امام محمد بن حسن الشیبانی، سن نہیں رہی ہیں خواجہ صاحب، محمد بن حسن الشیبانی یہ شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب خلیفہ صاحب ان کے گھر آپ گئے، پتہ چل جاتا ہے نا اسٹیٹس کیا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، شیخ صاحب باہر آئے تو انہوں نے اپنا کیس پیش کیا، تو امام صاحب نے فرمایا کہ زبیدہ زیادہ خوبصورت ہے چاند کے مقابلے میں۔ خلیفہ صاحب نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا دلیل تو میرے رب نے قسمیں اٹھا کے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ زیتون کی قسمیں، تین کی قسمیں اور پتہ نہیں کیا کیا قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ جو میں نے انسان کا ڈیزائن کیا نا، اس سے زیادہ خوبصورت شے ہے ہی کوئی۔ سب سے زیادہ خوبصورت شے یہ ہمارے بابے، یہ حاجی، یہ بچے، نورانی چہرے۔ پھر اللہ نے فرمایا قسمیں اٹھا کے اس سے خوبصورت شے کوئی نہیں، میں نے خوبصورت چیز بنائی۔ اب یہ انسان بھی ہے، تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ انسانوں نے اعتراض کیا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کھوکھلے ہو جائیں گی، ہماری ہڈیاں گوشت الگ الگ، جوڑ جوڑ الگ ہو جائے گا، تو کیا دوبارہ ہم پھر خلق کیے جائیں گے؟ دوبارہ قبروں سے اٹھا کر ہمارا وجود عطا کیا جائے گا؟ اس کا جواب دیا ہے۔
تم پتھر بن جاؤ، چٹانیں بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، یا تمہارے تخیلات میں اور کچھ زیادہ مخلوق مضبوط ہے وہ بن جاؤ، میں نے تمہیں مار کے دوبارہ اٹھانا ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں نے جب آپ کو اٹھانا ہے تو آپ کے پوروں کا جو ڈیزائن میں نے پہلے بنایا نا، تمہارے پوروں کا ڈیزائن بھی وہی بنانا جو پہلے دفعہ بنایا۔ اتنا قادر مطلق ہے جس نے یہ بات فرمائی، توجہ کریں گے۔ فَسَيَقُولُونَ، پھر وہ جو مخلوق بن جائیں گے، پتھر یا چٹانیں، یا اللہ نے ان کے سامنے کیس پیش کیا ہے، یا وہ مخلوق جو سب سے زیادہ مضبوط ان کے نزدیک ہے، تو فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، وہ بننے کا ہے اچھا جی اب کون ہمیں اٹھائے گا، کون بنائے گا، کون مارے گا، کون زندہ کرے گا؟ اس کا اللہ نے جواب دیا، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہو تمہیں وہ اٹھائے گا جس نے ماں کے پیٹ میں تیرا ڈیزائن بنایا تھا۔ ماں کے پیٹ میں رحم میں وہ سسٹم جاری ہو گیا ہے اور مین گیٹ ورک شاپ کا بند ہو گیا ہے، باہر سے کوئی شاید سپلائی نہیں ہو رہی، نہ باپ، نہ دادا، نہ نانا، نہ ماموں، نہ چچا، نہ پھپھا، بلا شہی، مین گیٹ بند ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ایسی فیکٹری لگا دی ہے کہ وہاں پہ سارے کام ہوں گے، سوراخ بھی لگیں گے، کٹ بھی لگیں گے، ہڈیاں بھی بنے گی، مغز بھی بنے گا، کڈنی بھی بنے گی، ہارٹ اور آنکھیں، آنکھ کے اندر کوئی خون کا قطرہ نہیں، ڈیزائن، ناخن، بال، ہر چیز جوڑ جوڑ بنا کے ہم سیمپل پیش کر دیں گے، یہ بیٹی یا بیٹا یہ لے لو۔ ادھر سے آواز آتی ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ کارنامہ کرنے والا تمہارا رب، باقی فارغ ہیں، یہ اس نے کیا ہے۔ ڈیزائن بنایا، آنکھیں بنائی، روزی بنائی، پیشانی بنائی، آنکھیں بنائی، سارا نظام، کٹ لگائے، سراغ لگائے، اس کو بھول گئے۔ فرمایا جس نے یہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر کوئی مٹیریل اندر نہیں پہنچا گیا، اندر سے ہی سارا کچھ وجود بن گیا ہے، جس ذات نے یہ کام کیا ہے وہ دوبارہ تمہیں زمین سے اٹھا کر تمہیں وجود عطا کرے گا۔ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اچھا پھر وہ کہتے ہیں فَسَيُنْغِلُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، جب یہ بات ان سے فرمائیں گے، کہیں گے تو وہ سر جھکا کے شرمندہ ہو کے کہیں گے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، کہیں گے یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیا مطلب ہے، مریں گے کب، اٹھیں گے کب، اس طرح سوال کرتے ہیں۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہو ممکن ہے ابھی تم مرو اور ابھی اٹھائے جاؤ، یہ تو اللہ کے پاس بات ہے، میں اس کو کیا کہہ سکتا۔ پھر ذرا غور کرنا ہے، ابھی بات سمجھنے کے لیے۔ حضرت محمد رسول اللہ سے کسی نے پوچھا قیامت کب قائم ہوگی، تو رسول مقبول نے فرمایا من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہوگی۔ وجہ قبر میں رکھ کر مٹی ڈال کے، پھٹے ڈال کے، پھول بکھیر کے، پانی چھڑک کے ہم آ کر روٹی کھانے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں لے بیلیا تو جانتے تیرے کام میں۔ کیا یہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں؟ ایسے ہوتا ہے، منظر دیکھتے ہو، مال بھی واپس آیا، بیٹے واپس آئے، بھائی واپس آئے، دوست واپس آئے، شاگرد واپس آ گئے، چار بھائی کھیس واپس آ گئے، اور رہے گا تو تیری عملی زندگی کا سیمپل نمونہ رہے گا، باقی کچھ۔ حدیث مصطفیٰ کے اندر بیان آتا ہے، رسول پاک نے فرمایا قبر آواز دیتی ہے دنیا والوں سنو، آنا بیت الظلمہ، میرے اندر اندھیرا بہت ہے، روشنی ساتھ لے کر آنا ہے۔ آنا بیت الدودہ، میرے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، بچھو ہیں، تریاگ اپنے ساتھ لے کر آنا۔ آنا بیت الوحشہ، میرے اندر بہت وحشت ہے، بڑا ڈرونا ماحول ہے، وہ دل لگانے والی شے ساتھ لے کر آنا۔ اندھیرا بھی ہے، وحشت بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، تو کیا سامان تیار کر رہے ہیں قبر میں ساتھ لے جانے کے لیے؟ خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ چلے گئے، کیا گیا؟ شاعر کہتا ہے فَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا لِيَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا وَسُرُورًا۔ شاعر کہتا ہے درویشہ دنیا میں آ گئے ہو، پیدا ہو گئے ہو، اب ایسی کوشش کرو، جب تو پیدا ہوا تھا روتا ہوا پیدا ہوا تھا، دنیا مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی، اب ایسی کوشش کر جب دنیا سے جائے، تیری جدائیوں سے دنیا رو رہی ہو تو اللہ کی ملاقات کے لیے ترانے پڑھتا ہو اللہ کے پاس جائے۔ سید الانبیاء نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ اپنا پیار کرنا پسند کرتا ہے۔ نفرت ہم نے کی ہے موت سے، اللہ سے، رسول سے، قرآن سے، اللہ کے دل سے، اپنی من مانی کر کر کے ساری زندگی گزار۔ توجہ فرمائیں، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، ممکن ہے وہ قریب ہی ہو، تمہیں کیا پتہ؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں یہ ساری باتیں ہیں۔
میرے علم میں ہے بیٹے فوت ہو گئے، بیوی فوت ہو گئی، ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، بابا کب چار پہ بھی پڑھو 95 سال عمر ہو گئی ہے، 100 سال عمر ہو گئی ہے، آنکھوں کے سامنے بیٹے فوت ہو کے دیکھے، بیوی مر گئی، اولادیں مر گئی، دوست مر گئے، وہ پڑا ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں دعا کرو بابا جی فارغ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نمونہ بنا کے رکھا ہوا ہے، سیمپل عبرت کا نشان بنا کے رکھا ہوا ہے، میرے سامنے کوئی ابیت نہیں ہے 18 سال کا مرا ہے، یہ 25 سال کا مرا ہے، یہ 100 سال کا کیوں نہیں مر رہا؟ قومے میں گئے ہوئے لوگ پڑے ہوئے، وہ جوانی میں چلا گیا، وہ 10 سال میں، وہ 18 سال میں، وہ 28 سال میں، وہ 38 سال میں، کوئی بابے پڑے ہوئے، نہ گھر نہ گاڑ کوئی شے نہیں، لیکن پڑے ہوئے۔ توجہ کریں جی، یوم یدعوکم، جس دن اللہ تمہیں بلائے گا، آواز دے گا، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، پھر تم اس کو حمد و ثنا کے ساتھ جواب دو گے، وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم پھر گمان کرو گے نہیں تم ٹھہرے رہے مگر تھوڑا وقت۔ نہیں سمجھ؟ جس دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کتنی دیر پڑے رہے ہو، کتنی دیر مرے رہے ہو، کتنا زمانہ قبر میں گزارا ہے، وحشت میں کتنی دیر رہے ہو، تو بتا کیا کہ قرآن میں دوسری جگہ لکھا ہوا ہے فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، اللہ حساب کرنے والوں سے پوچھو، مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، مجھے نہیں سمجھ آئی کس نے ہمیں اٹھا دیا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، افراتفری کا، اور یہ ہونا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہنگامہ ہوگا، بہت بڑی شے ہوگی۔ زلزلت الارض زلزالها، ہلا دیا جائے گا، نہ پہاڑ رہے گا، نہ اونچی جگہ رہے گی، نہ سمندر رہیں گے، نہ ٹیلے رہیں گے، ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ یبدل الارض غیر الارض، یہ زمین بدل کے اور قسم کی زمین بنا دی جائے۔ توجہ، وَكُلِّ عِبَادِي، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر میرے بندوں کو میرا پیغام سنا دو۔ اے سبحان اللہ، میں ہی کہنا کہ کچھ نہیں، کیونکہ موسم بڑا سخت ہے نا، ذرا اس وقت شاید پریشانی ہو، کیسا پیار ہو رہا ہے۔ وَكُلِّ عِبَادِي، میرے پاک پیغمبر میرے بندوں کو کہہ دو۔ کون ہے بندے؟ ہم سارے اللہ کے بندے۔ اللہ نے رسول پاک سے فرمایا میرے بندوں کو کہو یقول التی ہی احسن، وہ بات کیا کریں جو اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 نمبری نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، گندی شہادت نہیں دینا۔ ہم تو لگے ہوئے بنا بنا کے باتیں، الزام، ظلم، زیادتیاں، شہادتیں، کچہریاں بھری بڑی ہیں۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ غسل کر کے نا کپڑے بدل کے کنگھی کر کے تو وہاں قسمیں اٹھانے کی شہادت دینے کے 100 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپے کی قسم اٹھا دیہڑی لا کے آ رہا ہے۔ کنے والی قسم جی، کنے والا طبیز ہے 500 والا 1000 والا، کتنے والی شہادت دلانی ہے 1000 والی 500 والی 2000 والی، نہیں 5000 کی قسم، تو 2 قسمیں اٹھائیاں تو دیہڑی بن گئی، کتنا پیسے بن گئے 5000 سے 10000 بنا کر آ گئے، لگی ہوئی تھی۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، نہ مذاق کر رہا ہوں، جاؤ چیک کر لو جا کر، دنیا لگی ہوئی ہے۔ کہو التی ہی احسن، عمدہ اور اچھی بات، صاف ستھری، قولوا قولا سدیدا، یہ کہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان وہ کیا نزاع ڈالتا ہے بندوں کے درمیان۔ کیا مطلب ہے؟ بد دلی، بد زنی، بد گمانی، بیوی کے دل میں خامد کے خلاف خامد کے دل میں، بیوی کے خلاف اولاد کے دل میں، ابے کے خلاف ابے کے دل میں، لڑکوں کے خلاف، مولوی صاحب کے خلاف سارے مغدی، ساری مزید والے مولوی صاحب روز کپڑے بدل دیں، روز ٹوپیاں بدل دیں، روز گھڑیاں، یہ ساری گلاں نہیں سننے تو سبحان اللہ کہو۔ پھر کانے پوچھتے ہیں حضرت صاحب تاری فیکٹری کا جی، میں کہ تینوں دسے تو ہی لا لینا۔ سبحان اللہ، اے اللہ تیرا کمال ہے، تو نے ٹور بنایا ہے، ہم نے کیا کہنا ہے۔ گمان اچھا رکھو، بد گمانی سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جاؤ۔ یہ میں نے مثال دی ہے، غلط نہیں بنا، منصوبہ نہیں بنایا۔
ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان بڑا گہرا دشمن ہے انسان کا۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے یار بنے، میری پارٹی میں آئیں، میرے یہ ووٹ دیں اور حزب الشیطان میں ہیں تاکہ ہم مل کر جہنم میں جائیں۔ اس کا یہ پروگرام قرآن میں لکھا ہے حزب اللہ و حزب الشیطان، ایک اللہ کی پارٹی ہے، ایک شیطان۔ تو اب فیصلہ کریں ووٹ کس کو دینا ہے، رحمان کو ووٹ دینا ہے یا شیطان کو ووٹ دینا ہے؟ سب سے زیادہ گالیاں شیطان کو لوگ دیتے ہیں، سب سے زیادہ اطاعت شیطان کی کرتے ہیں، سب سے زیادہ تعریف اللہ کی کرتے ہیں۔ اللہ سچا ہے، رسول سچا ہے، قرآن سچا ہے۔ سب سے زیادہ مخالفت اللہ کی، سب سے زیادہ مخالفت رسول پاک کی، سب سے زیادہ مخالفت قرآن اور دین کی۔ گالیاں شیطان کو، اطاعت شیطان کی، تعریف اللہ کی، مخالفت بھی اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ فرمایا یہ نہ کام کرو، ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں زیادہ جانتا ہے۔ میں بڑی ایک خوبصورت بات کرنے لگا ہوں، میرے نظر خوبصورت ہے، شاید آپ کو نہ لگے لیکن سن لیں۔ میرے سمیت ہم کہتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، یا اللہ معاف کر دے، بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ بہت پاپی ہیں، کہتے ہیں نا سر۔ تو کسی نے کہا جناب تم اقرار کرو نہ کرو، اللہ کو سارا ہی پتہ، تو اقرار کر یا نہ کر، تو مان یا نہ مان، گواہی دے نہ دے، تیرے اللہ کو تیرے بارے میں زیادہ علم ہے، تو کیا بولتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کمائی کیا، کیا جرم کیا، کیا خطا کیا، میرے رب تیرا سارا ریکارڈ کر۔ یہی بات ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے تو ہمیں رحم فرما دے، او ان یشاء یعذبکم، یا وہ سزا دے دے۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، بازاری عورت کو، کتے کے بچے کو پانی پلانے سے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اگر اللہ پوچھنا چاہے تو پوچھے بتا تو دنیا میں کیا کرتا رہے، لما فعلت ھذا، تو اللہ شکنجہ دے گے تو اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ سے یہ دعا کرو اللہ ہماری ذات اپنی ہماری اوقات میں رکھ کر رحم فرمانا، ہمارے ازمائش میں مبتلا کر کے ہمیں فیل نہ کر، اضافی نمبر دے کے معاف کر۔ ہیلو، بات ایک سن لیا، حدیث شریف میں ذکر آتا ہے بنو اسرائیل کا ایک بزرگ جس نے 500 سال عبادت کی ہو، اتنا 500 سال، یہ رسول پاک نے بیان فرمایا۔ قیامت کا جب دن ہوگا، یہ وحی کے ذریعے پتہ چلا نا، وہ قیامت آنی ہے ابھی، قیامت والے دن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صوفی صاحب سے میری رحمت سے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ کیا اللہ فرمائیں گے؟ میری رحمت اور پیار کے ذریعے اس درویش کو جنت میں لے جاؤ۔ صوفی صاحب تھوڑا سارا اکڑ جائیں گے، کہیں گے جی میں 500 سال عبادت کی ہے تو اس کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہو۔ اللہ فرمائیں گے صوفی صاحب تم یہ فیصلہ کرو کہ میری رحمت سے جنت میں جانا ہے یا عبادت کی بنیاد پہ جانا ہے۔ وہ کہیں جی میں نے 500 سال عبادت کی ہے، کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں صاحب۔ 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں اور ایک آنکھ ایک پلڑے میں۔ 500 سال کی عبادت ہلکی ہو جائے گی اور ایک آنکھ کا وزن اس سے زیادہ ہوگا۔ کہ دوسری آنکھ بھی رکھنی ہے، کڈنی بھی 2 کڈنی ہیں، ہارٹ رکھنا ہے، جوڑ رکھنے ہیں، سارے سلسلے ہیں۔ صوفی تو مطلب بنے اللہ چھوڑے میں نے معاف کر دی، تھوڑی مہربانی ہے، رحمت کے ساتھ مجھے جنت میں دے دو، حساب نہ کرے۔ کون سمجھ آیا؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو جو لوگ جگر کا آپریشن کرواتے ہیں، میرے علم ہے کسی نے کروڑ، کسی نے 100 70 لاکھ 80 لاکھ 60 لاکھ، یہ جدت آ گئی ہے۔ آنکھ کی کتنی قیمت ہے، گردے کی کتنی قیمت ہے، ہارٹ کا کتنا نظام ہے، سارے وجود کے جوڑ اور جتنے آپریشن ہو رہے ہیں تو کتنے پیسے بنتے ہیں، میرا خیال نہیں سمجھ میں آئے۔ بڑے بڑے تسی تھوڑا پیچھے بھی نہیں تھوڑا پتا، میرے بل تک دیکھو ذرا، میری طرف دیکھو۔ کوئی بندہ کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے نا، ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اس کی قیمت 50 اونٹ رکھی ہے۔ انگلی کاٹ دیتا ہے 10 اونٹ رکھی ہے۔ آنکھ نکال دیتا ہے 50 اونٹ رکھی ہے۔ نوزی کاٹ دیتا ہے 50 اونٹ رکھی ہے۔ سمجھ آئے؟ پاؤں کاٹ دیتا ہے 50، تو کتنے بنے ہیں، کتنے ہاتھ ہیں، کتنے پاؤں ہیں، کتنی آنکھیں ہیں، حساب کرتے جاؤ تو یہ تو کروڑوں اربوں کے بعد چلا جاتا ہے بندہ۔ اس کی قیمت اس سے پوچھو جو اس کا مالک ہے، جس نے خلق کیا، جس نے ڈیزائن کیا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو تو میرا بندہ ہے، میں پیار سے تجھے بنایا ہے، تیری بڑی قیمت میں نے رکھی ہے۔
لیکن ثم رددناه اسفل سافلین، تو نے مجھے بلایا، میرے رسول کو ناراض کیا، میرے قرآن کو تو نے دھوکہ دیا، لہذا تیری قیمت کوئی نہیں دوبارہ۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں شعور نصیب فرمائے۔ میرے بچوں تعلیم حاصل کرو، قرآن پڑھو، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرو۔ میرے بزرگوں تم بھی اپنی اولادوں کو سبق دو، پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرو، ازواج مطہرات کی زندگی کا تقابل کرو، ان ہستیوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے عام شہادت اور گواہیاں دے کے فرمایا اے پاک باز لوگ ہیں، شرم کرو، حیا کرو، تب بکواس کر رہے۔ اللہ اکبر۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ اے رسول، ہم نے وکیل نہیں بنایا، کارساز نہیں بنایا، ہم نے آپ کو مبلغ بنایا، بلغ ما انزل الیک، ہم نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، ہم نے آپ کو دین، تعلیم اور ہدایت، وہ کلف نہیں بنایا کہ ہدایت میں داخل کر کے آپ نے چھوڑا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیرا رب زیادہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض میں فوقیت دی۔ توجہ کریں، کسی کو اللہ نے کیا بنایا؟ اللہ اکبر۔ کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، امام الانبیاء کو حبیب اللہ بنایا۔ یہ اللہ نے شان دی ہے۔ اللہ نے وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ، یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ خاتم النبی، نبی محترم کو ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج پہنا کر، سید الانبیاء بنا کر، رحمت عالم بنا کر، کافت للناس بنا کر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وما ارسلناک یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ تو ارشاد فرمایا ہم نے بہت کر، ربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داؤد زبورا، جناب داؤد کو زبور کی کتاب دی، لوہے کو موم کیا، وَأَلَنَّا الْحَدِيدَ، اتنی سریلی آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بولنا، یعنی جو اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں نا زبور کی، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے یا جبال اوبی معہ والطیر، اللہ فرماتے ہیں ہم پہاڑوں کو حکم کرتے ہیں، پہاڑوں سے بھی آوازیں نکلتی ہیں اور پرندے بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، درخت بھی پڑھ رہے ہیں۔ جناب داؤد تو جو اولاد دی اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد کو، سلیمان کو، تو فرمایا سلیمان کو ہم نے ایسی شان فرمائی، ہوائیں مطیع کر دیں، جن مطیع کر دیے، جنوں کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں، چونٹیوں کی بولیاں، ہاتھیوں کی بولیاں، سارے انسان، ساری مخلوق کی بولیاں سکھا دیں، اور فرمایا یہ ہماری دین ہے، فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، سونے سا تو حساب ہی نہیں جائے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اگر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، چلتے فرمائے وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ دیے جا رہا ہے اور اس کی بادشاہ میں جو فرق ہے، تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، ان کو بلاؤ جن کو سمجھ دو اللہ کے سوا یہ حاجت روا ہیں، مسئلہ کشا ہے۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ، وہ تم سے کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی بیماری دور نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَحْوِيلًا، نہ بدل سکتے ہیں، نہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، نہ اس کو ہٹا سکتے ہیں، نہ تبدیل کر دو، کسی کو بیماری لگا سکتے ہیں، ہے نا؟ کیا بیماریاں اس کو بول دیں؟ متعدی بیماریاں، کرونا لگ جائے گا، اس کو فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تب ایک اور بات سنا، رسول کریم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام میرے سارے بیٹے خوبصورت ہیں، ایک میرا بیٹا وہ گندمی رنگ کا ہے، سلیٹی رنگ، تو امام الانبیاء سے سیانہ تو کائنات پہ اللہ نے پیدا کوئی نہیں کیا۔ رسالت باپ نے پوچھا اللہ دیکھو سوال کیا ہے، تو جواب آپ کب سن کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نے تیرے پاس اونٹ ہیں؟ کہتا ہاں جی ہیں۔ کس کس رنگ کے ہیں؟ اس نے رنگ بیان فرمایا کہ کوئی اس رنگ کا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی اس رنگ۔ آپ نے فرمایا کوئی سلیٹی رنگ کا بھی ہے؟
کہتا ہے تو فرمایا یہ وہ رنگ کس طرح بدل گیا, سلیٹی والا کس طرح ہو گیا؟ تو کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ خون کی رگ نے جوش مارا ہو. فرمایا اگر ادھر جوش مار سکتی ہے تو تیری اولاد کے, تیری ماں کے پیٹ جوش مار سکتی ہے, تیری بیوی ٹھیک ہے, تو غلط سوچ بند کر. میرے خیال بات سمجھ نہیں سمجھنا وہی چاہ رہے تھے کہ یہ میری ساری اولاد خوبصورت اور سلیٹ رنگ کی ہے, یہ جو سلیٹی رنگ کا کہاں سے آ گیا؟ تو امام الانبیاء نے سوال وہ کر دیا کہ جب اونٹ سلیٹی رنگ کا وہ کہاں سے آ گیا؟ جہاں سے وہ آیا وہاں سے یہ آیا, لہٰذا تیری بیوی ٹھیک ہے, اب بڑے ہوش قائم رکھو. لڑ کے درانیاں نہ لڑ کے بولیاں نہ ساری زندگی بیڑا گھر کر دیا. میرا خیال تھوڑی طبیعت ٹھیک رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے بس کریے گا. قل کونوا حجارۃ او حدیدا, ان سے کہو پتھر بن جاؤ, لوہا بن جاؤ, یا او خلقا مما یکبر فی صدورکم, یا وہ مخلوق بنو جو تمہارے سینوں کے اندر اور کو بڑا ہے بھی مخلوق کا صبر ہے. فسیقولون, ان وہ ان قریب کہیں گے, من یعیدنا, کون ہمیں ریپیٹ کرے گا, دوبارہ اٹھائے گا, بنائے گا. قل الذی فطرکم اول مرہ, ان سے کہو وہ ذات میں جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا. فسینغضون الیک رؤوسہم, پس وہ جھکا لیں گے تیری اپنے سر. ویقولون, کہیں گے متى ہو, یہ کب ہوگا. کل آسان سے کہو قریب ہے, ان یکون قریبا, ممکن ہے یہ حادثہ یا ایسی بات قریب ہو. یوم یدعوکم, جس دن وہ تمہیں بلائے گا, یعنی اللہ پکاریں گے, فرمان جاری کریں گے. فتستجیبون بحمدہ, تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے تعریف کرتے ہوئے. وتظنون, اور تم گمان کرو گے, ان لبثتم الا قلیلا, تم نہیں ٹھہرے ہو مگر بہت کم. یعنی جو آپ کا برزخ کا دور ہے نا, وہ پتہ نہیں کتنا آپ کو پتہ ہے. وکل عبادی, میرے بندوں سے کہہ دو, یقول الذی, وہ بات کہا کریں, ہی احسن, جو بہت عمدہ اور اچھی بات ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان پھوٹ ڈالتا ہے, تفرقہ ڈالتا ہے, بدگمانیاں پیدا کرتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, شیطان انسان کے لیے بڑا واضح اوپنلی دشمن ہے. ربکم اعلم بکم, تمہارا رب زیادہ تمہیں جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم, اگر چاہے گا تمہیں رحم کرے گا. او ان یشاء یعذبکم, اگر وہ چاہے گا تم کو سزا دے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا, نبی محترم ہم نے آپ کو ان کے ساتھ وکیل بنا کے نہیں بھیجا. وَرَبُّكَ عَالَمْ, تیرا رب زیادہ جانتا ہے, بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس کو جو آسمانوں میں ہے زمین میں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ, ہم نے فوقیت دی, برتر دی نبیوں کو بعض کو بعض پہ. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, ہم نے جناب داؤد کو زبور کتاب دی. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ, کہو تم بلاؤ ان کو جو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا کہ یہ کرنے والے یا کچھ کر سکتے والے. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ, بس وہ نہیں طاقت مالک رکھتے تم سے نقصان اور ضرر کو ہٹانے کی. وَلَا تَحْوِيلٍ, نہ اس کو موو کرنے کی, یعنی تحویل کا من ہے تحویل کر کے دوسری سائڈ پہ لگانے کی, نہ ہٹا دینے کی, نہ دوسری سائڈ پہ لے جانے کی. اولئک الذین یدعون, سارے وہ لوگ ہیں, یدعون یبتغون الی, اتنے نہیں. سبحان